یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 44۔ اپنے ماں باپ کی موت کے لمحات کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون اتر آیا تھا۔ اس کے کانوں میں تڑا تڑ گولیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جیپ کے دھماکوں سے اڑنے اور اس کے پرخچے اڑنے کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان آوازوں کے دبانے کے لیے وہ جنونی انداز میں تیز تیز پیانو بجانے لگا تھا۔ اتنے زور زور سے اس کے پیانو کی بے ہنگم آوازیں سارے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون، وحشت اور انتقام بھرا تھا۔ نورالعین جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے بیڈ روم میں اسی طرح گمسم، خاموش اور بے چین بیٹھی تھی، کمرے کا دروازہ اسی طرح چوپٹ کھلا تھا جیسے امان یہاں سے غصے میں جاتے وقت کھلا چھوڑ گیا تھا۔ پیانو کی بے ہنگم اور تیز آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بے ساختہ چونکی۔ اس نے 1-2 سیکنڈ تو ان آواز کو نظر انداز کیا، مگر کان پھاڑ دینے والا شور گھر میں پھیلا ہوا تھا۔ امان کو دیکھنے کی خاطر وہ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگی تھی، مگر پھر اس نے خود ہی نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ واپس بیٹھ گئی۔ ایک دم ہی پیانو کی آواز بند ہوئی تھی۔ اتنے شور شرابے کے بعد یک دم ہی مکمل خاموشی پھیلی تھی، بالکل سناٹا ہو گیا تھا۔ نورالعین حیران سی ہوئی۔ اسی وقت باہر سے بھونکتا ہوا شیرو اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آؤ شیرو۔ وہ شیرو کی طرف دیکھ کے نرمی سے مسکرائی تھی۔ اتنی رات کو گھر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ شیرو کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شیرو زور زور سے بھونک کے جیسے اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر اس کو ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ شیرو نے بھونکتے ہوئے اس کی قمیص کا دامن منہ میں بھر کے اسے کھینچا۔ کیا ہوا ہے شیرو؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو مجھے؟ اسے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شیرو اس سے کیا کہنا چاہ رہا تھا، مگر اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اسے کمرے سے کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کہاں چلوں میں تمہارے ساتھ؟ وہ کنفیوز سی اس کے پیچھے ہو لی۔ شیرو بھونکتا ہوا سیڑھیوں پر آگے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ وہ الجھی سی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ شیرو کے پیچھے کوریڈور میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ شیرو جا کہاں رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ اس نے دیکھا شیرو دوڑتا امان کے پیانو روم کے قریب جا کے رکا تھا۔ وہ اسے زور زور سے بھونک کے پاس بلا رہا تھا۔ وہ حیران پریشان سی چلتی اس کے پیچھے پیانو روم میں داخل ہوئی۔ امان! کمرے کا منظر دیکھ کے اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ امان پیانو کے پاس نیچے فرش پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ وہ بالکل بے سود بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی جیب سے اس کا موبائل اور اسٹڈی کی دراز کی چابی جو اس نے دراز لاک کرنے کے بعد اپنی جیب میں ڈالی تھی، جیب سے پھسل کر فرش پر گر گئی تھی۔ امان! وہ امان سے اپنی تمام تر ناراضگی بھلا کے بھاگتی ہوئی دیوانہ وار اس کے قریب آئی تھی۔ او مائی گاڈ! مان! مان! امان کو اس حالت میں دیکھ کے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے بمشکل امان کو سیدھا کیا تھا۔ امام دین بابا! امام دین بابا! اس نے چلا کے امام دین کو آواز دی۔ مان اٹھو! اٹھو مان! آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے مان؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے امان کا چہرہ زور زور سے تھپ تھپایا۔ اس کی ڈر اور پریشانی کے مارے رو پڑنے والی حالت تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کی چیخیں سن کر آنکھیں ملتا گھبرایا سا امام دین وہاں آیا تھا۔ امان کو بے ہوش دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ نورالعین نے اسے اپنے ساتھ امان کو اٹھانے کو کہا۔ امام دین اس کی مدد کے لیے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ امان بیڈ پر بے سود پڑا تھا۔ امام دین پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب ہو کے کھڑا ہوا تھا۔ امان کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس نے شدید فکر اور پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ ان کی وائف ہیں؟ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کان سے لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی ہاں۔ اس نے سر ہلایا۔ دیکھیں، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ کسی طرح کے سٹریس یا پریشانی میں ہے۔ آپ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ انہیں کوئی سٹریس بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے اس سوال پر نورالعین لمحہ بھر کے لیے ہچکچا سی گئی تھی۔ اس نے سنبھل کے مصلحتاً جھوٹ بولا۔ میں کچھ دوائیں لکھ رہا ہوں، یہ انہیں 2 دن استعمال کرائیں، انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، پھر سائڈ ٹیبل پر جھک کے دوا کا نسخہ لکھنا شروع کیا۔ ویسے میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ کل انہیں کسی اچھے ہاسپٹل لے جا کر ان کا مکمل چیک اپ کرائیں اور ٹیسٹ کروائیں۔ اگر ایک ینگ اور بظاہر صحت مند آدمی جسے کوئی سٹریس اور ٹینشن بھی نہ ہو بیٹھے بیٹھے خود بخود بے ہوش ہو جائے تو یہ تشویش کی بات ہے۔ ڈاکٹر نے دوا کا نسخہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ امام دین ڈاکٹر کا میڈیکل باکس اٹھائے انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے کمرے سے نکلا، جبکہ وہ وہیں کھڑی پریشانی سے بے سود پڑے امان کو ایک ٹک دیکھے چلی جا رہی تھی۔ فرحانہ نورالعین کے بدلے رویے کی وجہ سے خاصی بے چین اور مضطرب سی تھیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نورالعین ان سے اچانک کیوں اتنی خفا ہو گئی تھی، جو ان سے بات کرنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا احسن؟
ہمارے درمیان 7 سمندر کا فاصلہ ہونے کے باوجود اینا ہمیشہ مجھ سے بہت قریب رہی ہے. اس نے ہمیشہ مجھ سے بہت پیار کیا ہے. پھر اب اچانک اس کی شادی ہوتے ہی ایسا کیا ہوا جو وہ مجھے اگنور کر رہی ہے؟ یوں لگتا ہے وہ مجھ سے کسی بات پر خفا ہے جیسے. فرحانہ نے اپنی پریشانی اپنے شوہر سے شیئر کی. سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. فاروق بھائی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرحانہ نے فکرمندی سے بولتے ہوئے ماتھا اضطرابی انداز میں رگڑا. ابا کی ڈائری کے آخری صفحے اور نیلوفر کا وہ آخری خط پڑھنے کے بعد تو اب میرا دل میں نیلوفر کی ڈیتھ کے حوالے سے شک مزید پکے ہونے لگے ہیں. فاروق بھائی پر میرا شک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. میرا خیال ہے تمہیں گڑے مردے اکھاڑنے نہیں چاہیے فرحانہ. ایسا انہیں رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولے. نیلوفر باجی کی ڈیتھ جیسے بھی ہوئی بہرحال اس سب کو سال گزر چکے ہیں. تمہارے پیرنٹس نہیں رہے, نیلوفر باجی بھی نہیں رہی, اینا کی شادی ہو چکی ہے. کیوں تم ماضی کے ان پرانے قصوں کو پھر سے زندہ کرنے پر تلی ہو؟ فرحانہ خاموشی سے ان کو سن رہی تھی مگر ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتی. جو ہوا تھا جیسے ہوا تھا سب اللہ پہ چھوڑ دو. اس طرح کی باتیں سوچ کر نہ خود کو بے سکون کرو اور نہ اینا کی زندگی کو مشکل بناؤ. یہ جو تمہارے شک ہے نا وہ اینا کے لیے اس کے باپ کے اوپر بہت سنگین الزام ہوں گے. ذرا سوچو فرحانہ وہ اپنے باپ کے ان الزامات کو سن کر کتنی ڈسٹرب ہو جائے گی. ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ مزید گویا ہوئے. میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ اس موضوع کو چھوڑ دو. نیلوفر باجی اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں کرو اور اینا سے اس کی زندگی کا سکون اور چین نہ چھینو پلیز. وہ اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے. آپ کچھ بھی کہیں احسن پر میرے دل کو قرار نہیں آتا. میں رات کو سونے لیٹتی ہوں نا تو ایسا لگتا ہے نینو باجی کی روح میرے آس پاس کہیں بے قرار منڈلا رہی ہے, مجھ سے اپنی موت کی سچائی پتہ لگانے کے لیے اصرار کر رہی ہے. سو جاؤں تو سوتے میں ابا کی سرگوشیاں کانوں میں سنائی دیتی ہیں. فرحانہ میں تو سچائی کا سراغ لگانے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا, لیکن تم تو زندہ ہو نا. کیا تم اپنی بہن کی موت کا راز کبھی نہیں کھولو گی؟ کبھی سچائی ڈھونڈ کے نہیں لاؤ گی؟ فرحانہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئی. ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. رات کا آخری پہر تھا. امان اسی طرح بیڈ پہ بے سود پڑا سو رہا تھا. وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھی تھی. امان کی اس طرح اچانک حالت بگڑنے پر وہ اس سے لڑائی ناراضگی سب کچھ فی الحال بھول گئی تھی. اگر اس وقت اسے کوئی فکر تھی تو صرف اور صرف امان کی. مما پاپا آشو. نیم بے ہوشی کی حالت میں امان نے بڑبڑاتے ہوئے بے چینی سے سر کو دائیں بائیں گھمایا. اس نے اپنے ہاتھ پاؤں یوں ہلانے کی کوشش کی جیسے کسی نے اسے رسیوں سے جھگڑا ہوا ہو. وہ خود ان کو رسیوں سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا. امان. نورالعین چونک کر اس کی طرف جھکی. اس نے ہولے سے اس کا چہرہ تھپتھپایا. امان کیا ہوا؟ امان نے آنکھیں کھولی تھی. وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچان ہی نہیں پا رہا ہو. پاپا کو گولی لگ گئی, پاپا کو بچا لو. وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا. مما پاپا آشو سب کو گولیاں لگی ہیں. آشو مما کی گود میں, وہ مما کی گود میں مر گئی. وہ ہلکی آواز میں بڑبڑا رہا تھا. اس ظالم نے مار دیا میرے مما پاپا اور آشو کو. بولتے بولتے یکدم ہی وہ زور سے چلایا تھا. پاپا کی گاڑی میں آگ لگ گئی. وہ حلق کے بل چیختے ہوئے اٹھ کے بیٹھا تھا. نورالعین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا تھا. وہ سب مر گئے, وہ سب کے سب مر گئے. وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگا. امان کیا ہوا؟ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ نورالعین نے پریشانی سے اس کے بازو تھامنے کی کوشش کی. میں دیکھتا رہا. میری آنکھوں کے سامنے وہ سب مر گئے. کسی کو بھی نہیں بچایا میں نے. مما پاپا آشو کسی کو بھی نہیں بچا سکا میں. اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ روتے ہوئے بولا. امان. نورالعین نے اسے پریشانی سے پکارا. مجھے اکیلا چھوڑ کے وہ تینوں چلے گئے. میں مما پاپا اور آشو کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اب وہ مدھم آواز میں روتے ہوئے بول رہا تھا. مان, میں ہوں نا تمہارے پاس, میں ہوں تمہارے پاس. نورالعین نے نرمی سے اس کا بازو تھاما. امان نے اس کی طرف وحشت بھری نظروں سے دیکھا. اس بار اس نے نورالعین کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا. اینا مجھے چھوڑ کے مت جانا ہے نا, میں اکیلا رہ گیا ہوں. سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. وہ یکدم ہی اس کی گود میں سر رکھ کے بچوں کی طرح رو پڑا تھا. وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا. اسے خود نہیں معلوم تھا وہ کیا کر رہا تھا. مان, میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی. آئی لو یو. تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں. نورالعین نے اسے سنبھالنے اور چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. اس کو یوں روتا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں بھی نمی ابھر آئی تھی. فجر کی اذانیں بلند تھیں. ہر طرف اندھیرا اور سناٹا پھیلا تھا. بوا جی صحن میں لگے نل کے آگے بیٹھ کے وضو کر رہی تھی. ان کے چہرے پر فکر اور پریشانی تھی. وضو کرنے کے بعد انہوں نے صحن میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی. یا اللہ میری اینا کی حفاظت فرمانا. اسے سدا سکھی رکھنا. اس کے نصیب اس کی ماں جیسے نہ کرنا. اسے خوشیاں, چین اور سکون عطا کرنا.
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ان کے دل کو عجیب سی گھبراہٹ لاحق ہو رہی تھی۔ وہ نورالعین کے لیے پریشان تھی۔ اس کی گود میں سر رکھے وہ روتے روتے سو چکا تھا۔ نورالعین اس کی فکر میں مبتلا تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے امان کا سر اپنی گود سے اٹھاتے ہوئے اسے آہستگی اور نرمی سے تکیے پر رکھا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کے بعد اس کو کمفرٹر اڑایا۔ کھڑکیوں کے کھلے بلائنڈ سے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی نظر آ رہی تھی۔ اس نے محبت و فکر سے امان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ بوا جی نے صحن میں ایک مٹی کے کنڈے میں پانی بھر کے فرش پر رکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں صحن میں چڑیاں اور کبوتر اڑ اڑ کے آتے پانی پینے لگے۔ ان کے ہاتھ میں باجرے کی تھیلی تھی۔ وہ پانی کے کنڈے کے پاس ہی ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا باجرہ اچھال کے ڈالنے لگی۔ چڑیوں کو منہ میں دانہ بھر کے دیکھتے ہوئے ان کے ذہن ماضی میں بھٹکنے لگا تھا۔ یہ نورالعین کی 5ویں سالگرہ کے اگلے دن کی صبح تھی۔ گارڈن میں ابھی بھی گزشتہ رات کی برتھ ڈے پارٹی کی سجاوٹ کی کئی اشیاء لگی رہ گئی تھی۔ بوا جی گارڈن میں باجرے کی تھیلی پکڑے کھڑی تھی۔ وہ چڑیوں کو اچھال کے باجرہ ڈال رہی تھی۔ نیلوفر کو گارڈن میں آتے دیکھ کر وہ ان کے قریب آئیں اور بولی، اتنی صبح اٹھ گئی آپ؟ جی، نیلوفر گمسم اور افسردہ سی نظر آ رہی تھی۔ رات اینا کی سالگرہ کی تقریب اتنی دیر سے ختم ہوئی، مجھے تو لگ رہا تھا آج سب آپ لوگ دیر سے اٹھیں گے۔ بوا جی مسکرا کے بولی، نیند آتی تو اٹھنے کی نوبت آتی بوا جی، رات نیند ہی نہیں آئی۔ اور افسردگی سے مدھم آواز میں بولی، کل تقریب میں انہوں نے میر فاروق اور حمیرہ کی جو باتیں سنی تھیں، ان کی وجہ سے وہ ہل کے رہ گئی تھی۔ ان پر یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا تھا کہ ان کی پیاری دوست حمیرہ دراصل میر فاروق کی محبت اور چاہت رہ چکی تھی۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اپنے شوہر کی من چاہی بیوی تھی، وہ ساری ان کی محض خوش فہمی تھی۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ بوا جی نے فکر سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک ہے بوا جی، بس ویسے یہ دل اداس اور بے چین سا ہے۔ قدرے بیزاری اور اداسی سے بولتے انہوں نے بوا جی کے ہاتھ میں موجود باجرے کے پیکٹ کو پورا کا پورا اچھالا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ بلند ہوئی۔ بوا جی نے محسوس کیا تھا کہ ان کی مالکن کسی چیز سے بہت ڈسٹرب اور بے قرار تھیں۔ میر فاروق، نیلوفر اور نورالعین ناشتے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ بوا جی نورالعین کے لیے اس کی مرضی کا ہاف فرائیڈ انڈا بنا کر لائی تھی۔ لو ہے نا تمہارا ہاف فرائیڈ انڈا۔ نیلوفر نے بغور میر فاروق کی طرف دیکھا جو چھری کانٹے سے آملیٹ کھاتے اپنے سامنے اخبار کی سرخیاں دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے شوہر کے ہر انداز اور ہر بات کو آج مختلف انداز میں دیکھ رہی تھی اور جج کر رہی تھی۔ ماما، ہم میرے گفٹس کب کھولیں گے؟ نورالعین نے پرجوش ہو کے پوچھا۔ ناشتہ کر لو ہے نا، ہم پھر کھولیں گے۔ سارے برتھ ڈے پریزنٹس کھول لینا، نیلوفر مسکرا کے بولی۔ پھر انہوں نے ایک سنجیدہ سی نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو سنجیدگی اور لاتعلقی سے ناشتہ کرتے اخبار پر نظریں دوڑا رہے تھے۔ فی الحال وہ ان کی طرف متوجہ بھی نہیں تھے۔ رات میں چینج کر کے آئی تو آپ سو چکے تھے، میں نے سوچا ہم اینا کی برتھ ڈے پارٹی کی باتیں ڈسکس کریں گے۔ ہاں، بس لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ میر فاروق ناشتہ کرتے ہوئے سرسری انداز میں بولے۔ بوا جی نورالعین کو ناشتہ دینے کے بعد کچن کی طرف چلی گئیں۔ آپ نے کل میری تعریف بھی نہیں کی، میں آپ کی تعریف کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ نیلوفر یہ دیکھ کے کہ بوا جی وہاں سے جا چکی تھی، میر فاروق سے بولی تھی۔ بظاہر سادہ سے انداز میں انہوں نے شکوہ کیا تھا، مگر نظریں جانچتی ہوئی تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی میر فاروق حمیرہ کے ساتھ کس حد تک انوالو تھے۔ کوئی نئی بات ہوتی تو بولتا نا۔ ایز یوزول یو آر لکنگ گارجیس، سب سے حسین، سب سے خوبصورت، ریڈ کلر تم پہ بہت جچ رہا تھا۔ میر فاروق چائے کی سپ لیتے لاپرواہی سے بولے، میں نے ریڈ نہیں بلیک ساڑی پہنی تھی فاروق۔ نیلوفر نے سنجیدگی سے ان کی تصحیح کی۔ اوہ ہاں وہی یار، غلطی سے منہ سے بلیک کی جگہ ریڈ نکل گیا۔ میر فاروق ایک پل کے لیے کھسیانے سے ہوئے تھے۔ اوکے، میں نکلتا ہوں، اسلام آباد میں کچھ میٹنگز ہیں آج میری۔ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے بات بدلتے وہ فوراً میز پر سے اٹھے تھے۔ بائے بائے نور، میر فاروق نے جھک کے نورالعین کو پیار کیا۔ بائے بابا جان، نورالعین مسکرا کے اور خوب چہک کے بولی۔ ریڈ کلر کل رات میں نے نہیں کسی اور نے پہنا تھا فاروق، شاید آپ کی نظروں نے کل رات اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں تھا، ورنہ شاید میں بھی آپ کو نظر آ جاتی۔ نیلوفر ناشتے سے ہاتھ روک کے گمسم بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دکھ سے میر فاروق کو وہاں سے جاتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہرا دکھ، بے ادباری بھر گئی تھی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ میر فاروق اپنی بچھڑی محبت کو پھر سے پا کر اپنی بیوی کو یکسر بھول چکے تھے۔ اگلے دن وہ حمیرہ سے ملنے بوا جی اور نورالعین کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی، مگر میر فاروق کی گاڑی ان کے گھر کے سامنے کھڑی دیکھ کے وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ گاڑی پیچھے ہی موڑ لی تھی۔ ماما، ہم مانی کے گھر کیوں نہیں گئے؟ وہاں بابا جان کی کار بھی تھی، بابا جان بھی وہاں گئے ہوں گے نا، ہے نا بوا جی؟ نورالعین نے معصومیت سے پوچھا۔
نیلوفر اس طرح گاڑی چلا رہی تھی جیسے انہوں نے نورالعین کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتے اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں غصہ، شک، بے ادواری نظر آ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میر فاروق اور حمیرہ دونوں مل کے انہیں دھوکہ دے رہے تھے اور ان کے خلوص و محبت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بوا جی سمجھدار اور جاندیدہ عورت تھی۔ وہ نیلوفر کے خاموش چہرے سے سمجھ سکتی تھی کہ نیلوفر کیا سوچ رہی تھی۔ اینا ہو سکتا ہے تمہارے بابا جان وہاں کسی کام سے گئے ہوں، کچھ دینا ہوگا انہوں نے مانی کے پاپا کو۔ بوا جی نے نورالعین کو جواب دیتے کن اکھیوں سے نیلوفر کو دیکھا تھا۔ بلا واسطہ انہوں نے یہ بات نیلوفر کو بھی سمجھانی چاہی تھی کہ وہ اس معمولی سی بات پر شوہر پر شک نہ کریں، مگر نیلوفر بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ بوا جی کی بات نظر انداز کر کے انہوں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ بوا جی گاہے گاہے انہیں فکر سے دیکھ رہی تھی۔ شام میں میر فاروق لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھنے میں مصروف تھے جب نیلوفر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھ رہی تھی، آج کا دن کیسا رہا آپ کا؟ مصروف، بہت ہیٹک۔ پہلے اسلام آباد جانا پڑ گیا، ایک میٹنگ تھی، پھر کچھ فورن انویسٹرز کو لنچ پہ پی سی بھوربن میں انوائٹ کر رکھا تھا۔ وہاں لنچ پہ ہم نے کئی اہم پروجیکٹس ڈسکس کیے۔ میر فاروق نے ان کی طرف دیکھ کے پر اعتماد انداز میں جھوٹ بولا۔ انہوں نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ ان کی بات پر نیلوفر کا ان پر رہا سہا بھروسہ اور اعتبار بھی جیسے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ پھر تو آج سارا دن آپ دریا باغ میں تھے ہی نہیں نا؟ ہاں، میر فاروق نے ٹی وی کی جانب توجہ مبسوط کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ابھی بھی مری جانا ہے، کچھ دوستوں نے وہاں مشاعرہ اور ڈنر رکھا تھا، مجھے خاص طور پر انوائٹ کیا ہے۔ نیلوفر ان کو اتنی ڈھٹائی اور اعتماد سے جھوٹ بولتا دیکھ کر صدمے سے چپ سی ہو گئی تھی۔ بلکہ میرا خیال ہے مجھے اب نکلنا چاہیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ تم اور نور کھانا کھا کے سو جانا نیلوفر، ہو سکتا ہے مجھے واپسی میں دیر ہو جائے۔ وہ کہتے ہوئے صوفے پر سے اٹھے اور تیار ہونے کے لیے چلے گئے۔ نیلوفر نے گہرے دکھ، بے ادباری اور شک سے بھری نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ رات کے کھانے کے لیے کیا کوئی میٹھا بننا ہے بیٹا؟ بوا جی نے لاؤنج میں آ کے ان سے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نیلوفر نے ان کا سوال سرے سے سنا ہی نہیں، وہ صدمے میں گھری بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ بوا جی نے ان کے گمسم چہرے کو فکر سے دیکھا۔ نیلوفر ان کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ کے تیزی سے نورالعین کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اگر وہ مزید کچھ دیر رکتی تو اپنے آنسوؤں کو بہنے سے نہ روک پاتی۔ بوا جی ان کے پیچھے کمرے میں آئی تو انہوں نے دیکھا نیلوفر صوفے پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ بوا جی گھبرا کے ان کے قریب آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ بوا جی، نیلوفر نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا، میں اپنے دل کی باتیں کس سے کہوں؟ کسے اپنے دل کا غم سناؤں؟ آپ مجھ سے سب کہہ سکتی ہیں۔ بوا جی بے اختیار ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ان کے انداز میں نرمی اور ممتا تھی۔ آپ اور علی بخش فاروق کے غلام اور وفادار ہیں، کیسے یقین کروں کہ آپ کو مجھ سے ہمدردی ہوگی؟ نیلوفر نے انہیں بے ادباری اور شک سے دیکھا تھا۔ وہ قدرے تلخ سے انداز میں بولی تھی، میں اور میرا خاندان صاحب کا نسل در نسل غلام اور وفادار ضرور ہے بیٹا، مگر مجھے آپ سے بھی بہت پیار ہے۔ آپ اور اینا مجھے بہت عزیز ہیں۔ آپ مالکن نہیں، بیٹی جیسی لگتی ہیں مجھے۔ بوا جی رسانیت اور نرمی سے جواباً بولی تھی، آپ آج صاحب کی گاڑی حمیرہ بی بی کے گھر کے باہر دیکھ کے پریشان ہوئی ہیں نا؟ جب وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تو بوا جی نے نظریں چراتے آہستگی سے پوچھا۔ یہ بات کرتے انہیں شرم بھی آ رہی تھی اور اپنے مقام کا بھی خیال تھا۔ میں بھی صاحب کی گاڑی وہاں کھڑی دیکھ کے بہت پریشان ہوئی ہوں۔ اس ٹائم پہ تو حمیرہ بی بی کے شوہر بھی گھر پر نہیں ہوں گے۔ ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں صاحب وہاں کیوں گئے تھے؟ کس کام سے گئے تھے؟ بوا جی دھیمی آواز اور پرسوچ لہجے میں بولی تھی، ان کی آنکھوں میں تشویش سے بھری تھی۔ فاروق اتنے اطمینان اور ڈھٹائی سے میرے منہ پہ جھوٹ بول کے گئے ہیں کہ آج سارا دن وہ اسلام آباد اور پی سی بھوربن میں میٹنگز میں مصروف تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آج دوپہر ان کی گاڑی بدقسمتی سے حمیرہ کے گھر پہ کھڑی دیکھ چکی ہوں میں۔ نیلوفر بھررائی آواز میں بولی تھی۔ اس وقت حال دل کہنے کے لیے کوئی اور اپنا تھا ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے وہ بوا جی کے سامنے اپنا غم شیئر کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اور وہ حمیرہ، اسے میں اپنی دوست سمجھا کرتی تھی، اسے اپنائیت، خلوص اور پیار دیا اور بدلے میں اس نے میری پیٹ میں چھرا گھونپا، وہ میرے شوہر کے ساتھ۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ دونوں مل کے مجھے اور عبید کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ غصے اور نفرت سے بولی تھی، لیکن حمیرہ بی بی ایسی لگتی نہیں ہے بیٹا، وہ شریف لڑکی ہیں اور صاحب بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بوا جی اس بات پر یقین کر رہی تھی۔ مجھے بھی یہی خوش فہمی تھی بوا جی کہ میں اپنے شوہر کی من چاہی ہوں، نیلوفر جواباً تلخی سے بولی تھی، مگر من چاہی تو کوئی اور نکلی، وہ جسے یونیورسٹی کے بعد اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی میرا شوہر بھلا نہ سکا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی، جیسے خود اپنے آپ پر ہنس رہی ہوں۔ ہماری شادی کے چند دن بعد بھی ہمارے ہنی مون پر فاروق نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے پیانو بجانا آتا ہے۔
تب میرے انکار پر ان کی آنکھوں کی مایوسی اور حسرت لے لینے کے باوجود میں یہ کیوں نہ سمجھ سکی کہ وہ مجھ میں کسی اور کو ڈھونڈ رہے تھے؟ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اداسی اتری تھی۔ آپ دل میں شک اور بدگمانی لا نہ آئیں بیٹا، یہ سب آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، صاحب اور حمیرہ بی بی کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بوا جی نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے ممتا بھرے انداز میں تسلی دی۔ میں پاگل نہیں ہوں بوا جی، ایک بیوی کو یہ بات سب سے پہلے پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے شوہر کا دل اس سے پھر رہا ہے۔ ان کی تسلی اور دلاسوں پر نیلوفر یکدم ہی جذباتی ہو کے ذرا اونچی آواز میں بولی تھی، میں اپنے شوہر کے لیے غیر اہم ہو گئی ہوں بوا جی۔ پہلے رات کو وہ میرے انتظار میں جاگتے رہتے تھے، اب میں اینا کو سلا کے کمرے میں آتی ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں، اگر جاگے ہوئے بھی ہوں تو فوراً نیند آنے کا جھوٹ بول کے مجھ سے منہ پھیر کے سو جاتے ہیں۔ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے تھے۔ وہ شدید ذہنی اذیت اور غم میں مبتلا تھیں۔ اتنے دن ہو گئے انہوں نے رک کر توجہ سے میری طرف دیکھا تک نہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے بھی ہیں تو سرسری انداز میں ضروری اور کام کی بات۔ بیوی کو پتہ لگ جاتا ہے بوا جی جب شوہر کا دل اس سے اکتانے لگے، جب وہ بیوی کے حصے کی محبت، توجہ اور پیار کسی اور کو دینے لگے۔ بیوی کے دل کو پتہ لگ جاتا ہے بوا جی، میرے شوہر کو مجھ سے، میرے وجود سے بیزاری ہونے لگی ہے، انہیں ان کی پرانی کھوئی محبت جو پھر سے مل گئی ہے۔ وہ بے آواز آنسو بہاتے ہوئے صدمے سے بھری آواز میں بولی تھی۔ بوا جی تفکر سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کا دل بھی میر فاروق اور حمیرہ کے حوالے سے شک کا شکار ہو گیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر طوفانی بارش کا ہیبت ناک سا منظر نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے شور سے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی تھی اور پٹ زور زور سے کھلنے بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نیلوفر کمرے میں بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ کھڑکی کے بجنے کے شور اور بارش کا پانی کھڑکی کے راستے کمرے میں اندر آنے سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ماما، کمرے کا دروازہ کھول کے نورالعین اندر آئی تھی۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں تھی۔ وہ نیند سے اٹھ کے ان کے پاس آئی تھی۔ اس نے منہ بسورے نیلوفر کو پکارا تھا۔ اینا، کیا ہوا بیٹا؟ نیلوفر نے چونکے سے دیکھا۔ ماما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بارش کی آواز سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی شکل رونے والی ہو رہی تھی۔ ارے ڈرتے تھوڑی ہیں، تم تو میری بہادر بیٹی ہو، آؤ ماما کے پاس۔ نیلوفر اس کی خاطر مسکرائیں۔ ماما کے پاس سونا ہے؟ اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی ماما۔ نورالعین نے فوراً سر ہلایا۔ نیلوفر نے پیار سے اسے اپنے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اڑایا، پھر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ماما، اس آواز سے کتنا ڈر لگتا ہے نا؟ اس وقت بادل بھی گرج رہے تھے۔ نورالعین سے لپٹ کے بولی، لیکن میری بیٹی کو تو آیت الکرسی یاد ہے، وہ پڑھ لو پھر ڈر نہیں لگے گا۔ نیلوفر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ اینا آپ کے پاس آ گئی، آپ کو سوتے سے جگا دیا ہے نا اس نے؟ کمرے کے کھلے دروازے سے بوا جی اندر آتے ہوئے بولی۔ وہ بستر سے اٹھ کے نورالعین کے پیچھے آئی تھی۔ وہ شرمندگی سے پوچھ رہی تھی، چلو اینا اپنے کمرے میں چلو بیٹا۔ وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی، نو بوا جی، میں ماما کے پاس سوؤں گی۔ اٹس اوکے بوا جی، آپ اینا کو میرے پاس سونے دیں۔ نیلوفر رسانیت سے بولی، اللہ رحم کرے، کیسی طوفانی بارش ہے، بادلوں کے گرجنے سے مانو دل ہی دہلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی ہی امان میں رکھے۔ بوا جی آگے بڑھ کے کمرے کی کھڑکیاں بند کرنے لگی تھیں۔ صاحب، کیا اپنے کتابوں والے کمرے میں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کھڑکی بند کرتے ہوئے نیلوفر سے پوچھا۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ نیلوفر تلخی سے بولی، کیا اتنی رات ہو گئی اب تو؟ بوا جی بری طرح چونکی، انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں بوا جی، اس طوفانی بارش میں میرا شوہر گھر سے باہر کیوں ہے اور کہاں ہے؟ نیلوفر بوا جی کی بات کاٹ کے تلخ لہجے میں بولی تھی، اللہ خیر کرے، کہیں گاڑی خراب نہ ہو گئی ہو، موسم بھی تو اتنا خراب ہے، میں علی بخش سے پوچھتی ہوں۔ بوا جی بردباری بھرے انداز میں بولتے ہوئے کھڑکی کے آگے سے ہٹی تھی، اور وہ جیسے آپ کو بالکل سچ بتا دے گا۔ بوا جی کے پاس نیلوفر کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ان سے نظریں کتراتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ نیلوفر بیڈ پر بے چینی بھرے انداز میں اسی طرح بیٹھی تھی، جبکہ نورالعین بے فکری سے گہری نیند سو چکی تھی۔ صبح کے 4:30 بجے تھے۔ بارش اسی دھواں دھار رفتار سے ہو رہی تھی۔ حمیرہ کے گھر سے بے عزت ہو کے نکلنے کے بعد میر فاروق نے جیسے کچھ گھنٹے گھر سے باہر ہی گزارے تھے۔ وہ حمیرہ کے تھپڑ، اپنے منہ پر تھوکے جانے اور اپنے آپ کو ریجیکٹ کیے جانے کے شدید ترین بے عزتی کے احساس میں غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کی گاڑی گھر کے پورچ میں آ کے رکی تھی۔ گارڈ گیٹ واپس بند کرنے لگا۔ اندھیرے میں ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی سے اترے تھے۔ وہ اسی ڈارک بلو رین کوٹ اور رین شوز میں ملبوس تھے۔ بند کھڑکی کے سامنے سے نیلوفر ہٹی تھی۔ ان کی نظریں اندر قدم بڑھاتے میر فاروق پر جمی تھی۔ ان کی آنکھوں میں گہرا شک اور شبہ بھرا تھا۔ میر فاروق کمرے میں داخل ہوئے۔ نیلوفر کو جاگا ہوا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونکے،
مگر چونکہ وہ خود اس وقت شدید غصے میں تھے اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ڈریسنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگے۔ جب پیچھے سے نیلوفر نے سنجیدگی سے ان سے پوچھا، آپ کہاں تھے؟ کام تھا، میر فاروق ٹالنے والے انداز میں مختصراً بولے۔ وہ اس وقت نیلوفر سمیت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایسا کون سا کام تھا فاروق جسے ختم ہونے میں صبح کے 4 بج گئے ہوں؟ نیلوفر تلخ لہجے میں بولی۔ میر فاروق انہیں نظر انداز کرتے ڈریسنگ ایریا میں آ گئے اور بارش سے بھیگا رین کوٹ اتارنے لگے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے فاروق۔ نیلوفر ان کے پیچھے وہاں آئیں۔ وہ جیسے اپنے سوال کا جواب لیے بغیر ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میرا خیال ہے بیوی ہونے کے ناطے یہ جاننا میرا حق ہے کہ میرا شوہر ساری رات کہاں گزار کر آیا ہے۔ تمہارا صرف اتنا ہی حق ہے جتنا میں نے دے رکھا ہے۔ میر فاروق پہلے سے ہی غصے میں تھے۔ نیلوفر کی باز پرس نے انہیں مزید غصہ دلا دیا۔ خود سے جواب طلبی کا حق میں نے ساری زندگی کسی کو نہیں دیا۔ ان کا انداز روٹ تھا۔ میں کسی نہیں آپ کی بیوی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ تو بیوی بن کے اپنی حد میں رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور طیش بھرا ہوا تھا۔ خبردار جو آئندہ کبھی مجھ سے اس طرح سوال جواب کیے۔ وہ رین کوٹ اور رین شوز اتار چکے تھے۔ اسے میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھنا، اگلی بار تمہارا یہ لہجہ اور انداز میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انہوں نے انگلی اٹھائی تھی، پھر انہیں دھکا دینے والے انداز میں سامنے سے زور سے ہٹاتے باتھ روم میں چلے گئے تھے، جبکہ نیلوفر ان کی اس بدتمیزی اور بدترین رویے پر شاکڈ سی رہ گئی تھی۔ انہیں میر فاروق سے اس طرح کے حد تک آمیز رویے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ یہ اسی طوفانی رات کی صبح تھی۔ دن نکل چکا تھا۔ نیلوفر صوفے پر افسردہ و خاموش بیٹھی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیاں کھلی تھیں جن سے رات ہوئی طوفانی بارش کی وجہ سے گارڈن کا ہار بلا، ٹوٹا درخت، بکھرے پودے نظر آ رہے تھے۔ رات کی طوفانی بارش نے تو سب طرف تباہی پھیلا دی ہے۔ مالی کے ساتھ ارشد اور وحید کو لگا کے آئی ہوں کہ باغ کو صاف کریں۔ سارے پودے پھول سب برباد ہو گئے۔ ہانپتی کانپتی بوا جی باہر سے اندر آئی تھی۔ نیلوفر ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ میر فاروق کے بدترین رویے کے دکھ اور اذیت میں تھی۔ رات تو ڈر کے مارے 1 سیکنڈ بھی نیند نہیں آئی۔ میں تو سارا وقت آیت الکرسی اور درود پاک ہی پڑھتی رہی کہ خدایا اس بارش کو رحمت بنا دے۔ بوا جی اپنی دھن میں بولے جا رہی تھیں۔ انہیں بولتے ہوئے نیلوفر کی غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ انہوں نے فکر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، نیلوفر بےدلی سے بولی۔ اب کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ صبح تو ناشتے کے لیے منع کر دیا تھا آپ نے۔ بوا جی تشویش سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے بوا جی، شکریہ، وہ بجھے بجھے سے انداز میں بولی۔ ابھی بوا جی ان سے جواباً کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اسی وقت ان کے گھر کے ایک ملازم کے پیچھے چلتی حمیرہ اندر داخل ہوئی۔ بوا جی اور نیلوفر دونوں بری طرح چونک کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھیں سرخ اور روئی ہوئی سی نظر آ رہی تھی اور ان میں خوف بھرا ہوا تھا۔ حمیرہ تم؟ حمیرہ کو دیکھتے ہی نیلوفر کی آنکھوں میں سختی، نفرت اور غصہ ابھر آیا تھا۔ نیلوفر، حمیرہ سنجیدگی سے بولتی اس کے نزدیک آئی۔ نیلوفر کی آنکھ کا اشارہ پا کے ان کا ملازم وہاں سے واپس چلا گیا۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ حمیرہ کا نپا تلا انداز تھا۔ مجھے نہیں لگتا ہمارے درمیان کہنے سننے کو اب کچھ بچا ہے۔ نیلوفر اسے دیکھتے ہوئے غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ پلیز نیلوفر، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حمیرہ کا انداز التجائیہ تھا۔ ماحول میں کشیدگی سی بھر گئی تھی۔ بوا جی کبھی نیلوفر کو دیکھ رہی تھی تو کبھی حمیرہ کو۔ کیا تم 2 منٹ مجھے دے سکتی ہو؟ کیا صرف 2 منٹ میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ آؤ۔ نیلوفر نے ایک پل حمیرہ کو سخت نظروں سے گھورا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی۔ حمیرہ کی بات سننے کے لیے وہ بحالت مجبوری آمادہ ہو گئی تھی۔ نیلوفر سے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ بولو حمیرہ، تمہارے لیے 2 منٹ سے زیادہ واقعی میرے پاس بالکل وقت نہیں، نیلوفر تلخ اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، جبکہ حمیرہ کل رات والے واقعے کی وجہ سے اپنی ہی الجھن اور خوف اور پریشانی میں تھی۔ اس نے نیلوفر کے نفرت بھرے انداز کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ فاروق تو اس وقت گھر پر نہیں ہے نا؟ حمیرہ نے محتاط سے انداز میں قدرے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میرے شوہر کی مجھ سے زیادہ تو خبر آج کل تمہیں رہتی ہے حمیرہ۔ فاروق کہاں ہے مجھ سے زیادہ بہتر تو تمہیں پتہ ہوگا۔ نیلوفر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حمیرہ ان جملوں سے شاکڈ ہو گئی تھی۔ نیلوفر، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی اور دکھ سے بولی۔ تمہیں لگتا ہے میں اور فاروق، او میرے خدا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں، تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو۔ خود پر اتنا گھٹیا الزام سن کر انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا۔ نیلوفر کو جیسے اب اس پر بالکل بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی کہ تم میری دوست ہو، وہ حمیرہ کو تلخ نظروں سے دیکھ کے نفرت سے بولی۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرے شوہر نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے، مجھ سے بیزار اور اکھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ انہیں مجھ سے، میرے وجود سے نفرت ہو گئی ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔
جذباتی انداز میں بولتے نیلوفر نے نفرت سے انگلی اٹھا کے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم کچھ نہیں جانتی نیلوفر، تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ حمیرہ نے اضطرابی انداز میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا نیلوفر کا دل خود سے کیسے کلیئر کرے اور کیسے انہیں اصل بات بتائے۔ خیر، میں یہاں اپنے کردار کی گواہی دینے یا تمہارا خود پر سے شک دور کرانے نہیں آئی۔ بولتے ہوئے اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم سے صرف اتنی درخواست کرنے آئی ہوں کہ مجھے فاروق سے بچا لو۔ میر فاروق شیطان ہے، وہ بہت گھٹیا، بہت کمینہ آدمی ہے۔ اس نے کل رات میرے گھر پر زبردستی گھس کر میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بولتے ہوئے حمیرہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ کیا؟ نیلوفر صدمے اور سکتے کی کیفیت میں تھی، جیسے ان کے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ وہ حمیرہ سے اپنی ساری نفرت، سارا غصہ ایک لمحے میں بھول گئی تھی۔ اس نے کل بہانے سے عبید کو دریا باغ سے دور شاہ کوٹ بھجوا دیا تھا تاکہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ میرے گھر آ سکے۔ وہ میری عزت برباد کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے اس کی شادی کی پیشکش ٹھکرا کے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اس لیے مجھے سبق سکھانے کے لیے اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی۔ حمیرہ بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ نیلوفر یکدم ہی نڈھال سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں صدمہ اور گہرا دکھ اور شرمندگی بھری تھی۔ انہوں نے جیسے اپنی زندگی کی سب سے بدترین خبر سنی تھی۔ میرے والدین کی دعائیں تھیں شاید جو کل میں اس کے ناپاک ارادوں سے بچ گئی۔ اللہ نے میری عزت بچا لی، لیکن وہ میرے گھر سے جس غصے میں اور آگ بگولا ہو کے نکلا تھا، اس کے بعد میں بہت ڈر گئی ہوں نیلوفر۔ روتے روتے وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ کہیں وہ دوبارہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، کہیں وہ عبید کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے ڈر ہے کہیں میر فاروق انتقام پر اتر کے عبید کو یا میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ صدمے سے نڈھال نیلوفر نظریں اٹھا کے حمیرہ کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے عبید سے کہا کہ وہ دریا باغ سے اپنی پوسٹنگ کہیں اور کروا لیں۔ ان کو سچ بات نہیں بتا سکتی تھی نیلوفر، اگر انہیں سچ بتا دوں تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ عبید غصے اور غیرت میں آ کے فاروق کی جان لینے تک پر اتر سکتے ہیں۔ اپنی اور تمہاری فیملی کی بہتری اور سلامتی کے لیے عبید سے کل رات کا سارا واقعہ میں نے چھپا لیا ہے۔ حمیرہ خوف سے بھری آواز میں بولی تھی۔ لیکن تم تو میری دوست ہو نا نیلوفر، تم سے تو یہ سب باتیں شیئر کر سکتی ہوں نا۔ تم فاروق کی بیوی ہو، پلیز اسے سمجھاؤ، اسے روکو، اس سے کہو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ بولتے ہوئے حمیرہ نیلوفر کے برابر میں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے التجائیہ نظروں سے نیلوفر کو دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر نے شرمندگی اور ندامت سے بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ مجھے فاروق سے بچا لو نیلوفر، مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ میری عزت خطرے میں ہے، میرے شوہر اور بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ پلیز مجھے اور میری فیملی کو میر فاروق سے بچا لو۔ روتے ہوئے حمیرہ ایک دم ہی نیلوفر کے گلے لگ گئی۔ وہ نیلوفر کے گلے لگے زاروں قطار رو رہی تھی۔ نیلوفر نے بے اختیار سے مزید بھینچ کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حمیرہ، ان کا دل صدمے اور دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ حمیرہ مجھے معاف کر دو۔ وہ حمیرہ کو گلے سے لگائے روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی بوا جی کے اندر کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ وہ بھی آبدیدہ سی کھڑی تھی۔ اپنے شوہر کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اتنے سال رہ کے بھی میں نے اس شخص کو کبھی نہیں سمجھا۔ نیلوفر کے لہجے میں اور نظروں میں میر فاروق کے لیے شدید غصہ اور نفرت بھری تھی۔ میرا شوہر اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے، مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ نیلوفر کے دل سے حمیرہ کے لیے تمام بدگمانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ فاروق میری زندگی کو جہنم بنا رہا ہے نیلوفر، وہ میری ہستی مسکراتی زندگی میں آگ لگا رہا ہے۔ پلیز اسے روک لو، مجھے معاف کر دو حمیرہ۔ اپنے شوہر کی گھٹیا سوچ اور گندی ذہنیت جانے بنا میں تم پر شک کرنے لگی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو حمیرہ۔ نیلوفر شرمندگی سے بولی۔ تم مجھے فاروق سے بچا لو نیلوفر۔ کل رات جس طرح وہ غصے سے نکل کر میرے گھر سے گیا تھا، اس کے اس انداز نے مجھے اندر ہی اندر سہما دیا ہے۔ حمیرہ خوف سے کانپتی آواز میں بولی۔ میں فاروق کو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گی حمیرہ۔ نیلوفر نے حمیرہ کو گلے لگا کے تسلی دی۔ کچھ پل دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی روتی رہیں۔ پھر حمیرہ نیلوفر کے پاس سے صوفے پر سے اٹھی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی تیزی سے کمرے سے نکلی۔ باہر نکلتے ہوئے اس کا بوا جی کا سامنا ہوا۔ بوا جی سے دیکھ کے پیچھے ہٹی۔ حمیرہ ان کو نظر انداز کرتی تیزی سے باہر چلی گئی تھی۔ بوا جی نے چہرہ گھما کے کمرے کے اندر دیکھا۔ نیلوفر اسی طرح صوفے پر نڈھال، شکست خور اور تباہ حال سی بیٹھی تھی۔ ان کی ساری دنیا برباد ہو گئی تھی۔ وہ بے آواز سسک سسک کے رو رہی تھی۔ بوا جی آنکھوں میں اپنی مالکن کے لیے فکر اور دکھ پھیلا ہوا تھا۔ بوا جی چڑیوں کو دانہ ڈالنے کے بعد صحن میں بچھے تخت پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ نوشابہ اندر کمرے سے باہر نکل کے آئی تو انہیں اس طرح بیٹھا دیکھ کے بولی، نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام کر لیا کریں نرگس خالہ، پھر بچیاں سپارہ پڑھنے آ جائیں گی تو کہاں آرام کرنے کو ملے گا آپ کو۔ بوا جی نے چونکے سے دیکھا، پھر سر جھٹک کے جیسے خود کو حال میں واپس لائیں۔ آج بس ویسے ہی دل اداس ہے، اینا بہت یاد آ رہی ہے، وہ اداسی سے بولی۔ نوشابہ ان کے برابر میں تخت پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے میری اینا کسی مشکل میں ہے۔ کل رات اس کی ماں کو خواب میں دیکھا میں نے،
وہ پہلے کبھی میرے خواب میں نہیں آئیں، کل رات پہلی بار ان کو خواب میں دیکھا۔ رہ رہ کے دل میں یہی وسوسے آ رہے ہیں کہ شاید میری اینا پریشان ہے، اس لیے اس کی ماں کی روح بھی بے چین ہو رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں نور العین کے لیے تشویش اور فکر بھری تھی۔ آپ ان سے فون پر بات کر لیں، نوشابہ نے دھیمے لہجے میں خلوص سے انہیں مشورہ دیا۔ فون پر؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، میرے موبائل سے فون کر لیں۔ اینا بی بی کا فون نمبر تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ ہاں فون نمبر تو سب کے لکھے میری ڈائری میں۔ وہ پریشانی میں تھیں کہ فون کریں کہ نہ کریں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کریں مگر دماغ روک رہا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔